ذرا بتائیے گا کہ کیسے یہ فائٹ ہوتی کیا ہے, ایم ایم اے فائٹنگ ہے کیا, اور کیسے اس کو کھیلا جاتا ہے, کوئی تھوڑے کی پوائنٹس تاکہ ہمارے ویورز کو سمجھ آ جائے. ہمارا جو ہے وہ مکس مارشل آرٹ ہے, تو اس کو مکس اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی اسٹائل مارشل آرٹ میں آتے ہیں اس کو مکس کر کے انہوں نے ابھی باکسنگ, کک باکسنگ, موئے تھائی, شوتوکان, کراٹے, ان کی الگ الگ فائٹ ہے, الگ الگ رولز ہیں. اچھا, لڑکیاں بھی کھیل رہی ہیں؟ جی بالکل. ابھی ریسنٹلی جو ایشین چیمپئن شپ ہوا اس میں ہمارے پاکستان کی 2 لڑکیوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے. یہ فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ نے جو فائنل راؤنڈ تھا اس میں انڈین کھلاڑی کو جو ہے وہ شکست دی ہے. بریو کمبیٹ فیڈریشن جو فیڈریشن میں فائٹ کرتا ہوں, یہ بحرین کی فیڈریشن ہے اور دنیا کے بڑے فیڈریشن میں ان کا نام آتا ہے. تو ایشین چیمپئن شپ جو ہے وہ اور بریو کمبیٹ فیڈریشن فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہم نے ہوسٹ کیا لاہور میں. ایشین چیمپئن شپ میں 16 کنٹریز پاکستان نے ہوسٹ کیا. 16 ممالک آئے. ابھی تک کسی بھی اسپورٹس میں 16 ممالک نہیں گنے جاتے کہ وہ پاکستان نے ہوسٹ کیے ہوں. السلام علیکم ایوریون, ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اتنی ساری نیوز مل رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ایسی خبریں ہوتی ہیں جن سے آپ اور مزید پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس خبریں تو بس یہی رہ گئی ہیں. لیکن آج کیوں نہ آپ کو ایک مزے کی خبر سنائی جائے, بلکہ انرجیٹک خبر ہے, زبردست خبر ہے. پاکستان کا نام ایک بار دوبارہ سے جو ہے وہ میں کہوں گی ٹاپ پوزیشنز پہ آ گیا, کیونکہ اسپورٹس کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے ایسے ایسے کارنامے سامنے آ رہے ہیں کہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑی آج کل کس کس ملک کے کھلاڑیوں کو مات دیتے جا رہے ہیں. اور پاکستان ایک بار پھر ایسے ایسے سپورٹس میں سامنے آتا دکھائی دے رہا ہے جس میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بہت ساری سپورٹس ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, لیکن اسٹل ابھی پچھلے دنوں آپ نے ارشد ندیم کا نام سنا جنہوں نے اولمپکس میں پاکستان کا نام بنایا. بٹ ایک اور سپورٹس ایسی ہے جس کے بارے میں آپ سب کو بہت ساری انفارمیشن ہو اور بہت سارے لوگوں کو شاید انفارمیشن نہ بھی ہو, کیونکہ مجھے خیر اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا. بٹ میں نے سوچا کہ اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو کیوں نہ کوئی ایسی کوشش کی جائے جس سے مجھے پتہ لگ جائے کہ یہ اسپورٹس ہے کیا, اس میں کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ کھیلی جاتی ہے. ایم ایم اے فائٹنگ کی بات کر رہی ہوں میں اس وقت, اور ریسنٹلی پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز جو ہے وہ آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایشین چیمپئن شپ چل رہی تھی لاہور میں 18 سے 21 اگست تک, اور اس میں پاکستان نے جو فائنل ٹائٹل تھا وہ اپنے نام کر لیا. اور ٹائٹل اپنے نام کرنے والے ہیں جی ضیاء مشوانی. آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس فائٹ میں کیا ہوا اور کس طریقے سے ان کو ہر طرف سے اپریسیشن ملی. بالخصوص آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ان سے ملے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کیا. سب سے پہلے سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے؟ ٹھیک ہیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ذرا بتائیے گا کہ کیسے یہ فائٹ ہوتی کیا ہے, ایم ایم اے فائٹنگ ہے کیا, اور کیسے اس کو کھیلا جاتا ہے, کوئی تھوڑے کی پوائنٹس تاکہ ہمارے ویورز کو سمجھ آ جائے. ایم ایم اے فائٹ پہلے جس طرح میں آپ کو مارشل آرٹ کا سمجھاؤں گا کہ مارشل آرٹ کیا چیز ہے. مارشل آرٹ میں جس طرح مختلف اسٹائل آتے ہیں, ہم باکسنگ کو مارشل آرٹ میں کہہ سکتے ہیں, کراٹے میں مختلف اسٹائلز ہے, تائیکوانڈو, کیوکیشن, شوتوکان, یہ مارشل آرٹ کے حصے ہیں. جس طرح جوجوتسو ہے یا ریسلنگ ہے, یہ ایک مارشل آرٹ ہے. پھر ہمارا جو ہے وہ مکس مارشل آرٹ ہے, تو اس کو مکس اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی اسٹائل مارشل آرٹ میں آتے ہیں اس کو مکس کر کے انہوں نے ابھی باکسنگ, کک باکسنگ, موئے تھائی, شوتوکان, کراٹے, ان کی الگ الگ فائٹ ہے, الگ الگ رولز ہیں. ان سب کو پھر اکٹھا کیا ہوا ہے کہ آپ ایک فائٹ میں سب کچھ کر سکتے ہیں. جس طرح باکسنگ میں آپ ککس نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں آپ ککس بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں. آپ باکسنگ میں ریسلنگ نہیں کر سکتے, کک باکسنگ میں ریسلنگ نہیں کر سکتے, تو آپ مکس مارشل آرٹ میں سب ایک ساتھ ایک فائٹ میں کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو مکس مارشل آرٹ کہا گیا ہے. اچھا, یہ تو آپ نے ہمیں تھوڑا سا بتایا کہ ایم ایم اے فائٹنگ کیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس کا کیا, میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی, آپ کا جو ایکسپیرینس تھا نا اس کے اوپر بھی آؤں گی, وہ بھی جاننا چاہوں گی. لیکن پاکستان میں کتنا اس کا اسکوپ ہے؟ پہلے پاکستان میں ایم ایم اے تو ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ویسے بھی اتنی ان کی ہسٹری نہیں ہے جس طرح باکسنگ کی ہے, اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. کراٹے کی ہسٹری پہلے سے ہے, تو مکس مارشل آرٹ ریسنٹلی گیم ہے, اور پاکستان میں پہلے تو نہیں تھا اس میں. لیکن اگر اسی ٹائم کی بات ہم کریں تو پاکستان میں بہت زیادہ اس کا بھی اسکوپ ہے. اچھا, لڑکیاں بھی کھیل رہی ہیں؟ جی بالکل. ابھی ریسنٹلی جو ایشین چیمپئن شپ ہوا اس میں ہمارے پاکستان کی 2 لڑکیوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے. یہ فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے. یعنی لڑکیاں بھی اس میں اسی طریقے سے آ رہی ہیں. تھوڑی لڑکیاں نازک مزاج سمجھی جاتی ہیں نا کہ نہیں ناخن ٹوٹ گئے, یہ ہو گیا, لیکن ایسی فائٹس میں لڑکیوں کو آگے دیکھ کے بلا شبہ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے. اب مجھے ضیاء بتائیے گا کہ جو ایشین چیمپئن شپ تھی یہ کیسے ہوئی, اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے جو فائنل راؤنڈ تھا اس میں انڈین کھلاڑی کو جو ہے وہ شکست دی ہے. تو بتائیے کیسا جذبہ تھا, اسٹارٹ کیسے ہوئی, کتنی فائٹس آپ نے کی, اور اختتام کیسے؟ جی بالکل. بریو کمبیٹ فیڈریشن جو فیڈریشن میں فائٹ کرتا ہوں, یہ بحرین کی فیڈریشن ہے اور دنیا کے بڑے فیڈریشن میں ان کا نام آتا ہے.
تو ایشین چیمپئن شپ جو ہے وہ اور بریو کمبیٹ فیڈریشن فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہم نے ہوسٹ کیا لاہور میں. بریو کمبیٹ فیڈریشن 2018 میں بھی ہم نے کیا, پاکستان آیا تھا اس ٹائم پہ فرسٹ ٹائم پہ, لیکن اس دفعہ جو سب سے بڑا مین ہمارے ہسٹری کا فائٹس ہوئے ہیں پاکستان میں وہ ایشین چیمپئن شپ تھا. اور ایشین چیمپئن شپ میں 16 کنٹریز پاکستان نے ہوسٹ کیا. 16 ممالک آئے. ابھی تک کسی بھی اسپورٹس میں 16 ممالک نہیں گنے جاتے کہ وہ پاکستان نے ہوسٹ کیے ہوں. اور سب سے جو مین بات ہے انڈیا کی ٹیم, ہاں تو ہر کرکٹ میں بھی ہر چیز میں ایشو بناتے ہیں, سیکیورٹی ایشو کو. تو یہ جو سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نے انڈیا کو ہوسٹ کیا پاکستان میں. میرے خیال میں بہت ٹائم پہلے آیا تھا, اور ابھی پھر اس کے بعد کبھی بھی پہلے کبھی نہیں ہوا اس طرح کہ انڈیا کی ٹیم کو ہم نے ہوسٹ کیا. اس طرح کی چیزیں ہوں گی ابھی ہوگا, کیونکہ وہ جب آئے پاکستان انہوں نے دیکھا, ان کو پسند آیا, انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو نارمل ہے سب کچھ, جس طرح ان کو کانوں میں ڈالا جاتا ہے اسکرین پہ انڈیا میں کہ یہاں پہ حالات اس طرح, انڈیا لوگوں سے لوگ یہاں پہ نفرت کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہاں پہ ہر کسی نے, میرے اپنی ٹیم نے, میرے اپنی فیملی والوں نے, اور بھی پاکستان کے سب نے ان کو بہت زیادہ پیار دیا اور بہت سپورٹ کیا, وہ بہت خوش ہو کے گئے. تو یہ ہمارے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ 16 کنٹریز اور ایشین چیمپئن شپ کو ہم نے ہوسٹ کیا, کہ ایشیا کے ٹاپ کے فائٹرز کو ہم نے پاکستان میں فائٹس. بہت خوبصورت. اچھا بتائیے اپنی فائٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ اچھا آپ نے ایک ہی فائٹ کی, فائنل راؤنڈ تک پہنچے, یا نہیں اس سے پہلے بھی 3 دنوں میں آپ کی ڈفرینٹ فائٹس ہوئی اور اس کے بعد آپ فائنل راؤنڈ؟ نہیں, میں پروفیشنل فائٹر ہوں. ٹھیک ہے. ایشین چیمپئن شپ جو ہے وہ ایمیچور کا ہے. ہاں یہ کویشچن بھی یہ بیچ میں بنتا ہے, جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے نا انڈر 19 کی ٹیم ہے یہ وہ, تو آپ کے اس میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں یا نہیں, ڈفرینٹ لیولز یا کیٹیگریز ہیں؟ جی نہیں, ایشین چیمپئن شپ میں ہوتی ہیں اس طرح کہ اس میں انڈر 19 جو ایج کے ان کی الگ سے ہیں, اور پروفیشنل میں پھر اس طرح نہیں ہے. تو پروفیشنل میں پھر ایج کی لمٹ نہیں ہوتی کہ آپ کی کیا ایج ہے کیا نہیں ہے, وہ آپ کے اسکل پہ آپ نے پروفیشنل فائٹس کیے ہیں, کیونکہ رولز الگ ہیں. ایمیچور کے رولز اور پروفیشنل کے رولز پھر وہ الگ ہے. اگر آپ نے ایمیچور کے رولز میں کر رہے ہیں تو آپ خود کو پروفیشنل نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ پروفیشنل رولز میں فائٹ کریں گے تو تب آپ پروفیشنل ہوں گے. اس کے لیے آپ کے کوچز آپ کو بتاتے ہیں مطلب آپ ریڈی ہو یا نہیں, آپ خود کو آپ کو پتہ ہوتے ہیں. تو ایشین, اچھا میری جو فائٹ تھی وہ تھی پروفیشنل فائٹ. ایشین چیمپئن شپ اور پروفیشنل فائٹ بریو, یہ دونوں پاکستان میں ہوئی. پہلے ہماری فائٹس ہوئی پروفیشنلس کی, اور اس کے بعد ایشین چیمپئن شپ کے لیے ان کا سٹارٹ ہوا. ان کا میری جو فائٹ تھی وہ پروفیشنل فائٹ تھی. وہ ایک ہی فائٹ ہوتی ہے صرف پروفیشنل میں, کہ آپ دن میں ایک فائٹ کر سکتے ہیں. جو ایمیچور ہے اس کی پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے فائٹس ہوتی ہیں, پھر اگلے دن دوبارہ فائٹس ہوتی ہیں. آپ گولڈ کے لیے فائٹ کرتے ہیں, آپ جیتتے جاتے ہیں تو آپ اوپر جاتے رہتے ہیں. تو ہماری صرف ایک فائٹ ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ تھوڑی سی نا میرے لیے کنفیوژن بن رہی ہے کہ دیکھیں 16 ممالک سے لوگ آئے تھے نا, تو مطلب ہر ملک سے کوئی نہ کوئی تو ہوگا پروفیشنل کیٹیگری میں. تو کیا ان کے آپس میں مقابلے ہوئے اور اس کے بعد آخر میں آپ ہی 2 بچے جنہوں نے آپس میں فائٹ کیا, یہ تھوڑی کنفیوژن؟ نہیں, جو جس طرح میں نے کہا کہ میں پروفیشنل, اس میں ہمارے پاکستان سے 2 گولڈ میڈل لڑکیوں نے جیتے ہیں, تو وہ لڑکے بھی تھے. تو ایمیچور میں اس طرح ہماری جو فائٹس میں اس میں بھی مختلف کنٹریز کے آپس میں ہوتی ہیں فائٹ, لیکن وہ ایک فائٹ ہوتی ہے صرف. اچھا جی, ایمیچور میں پھر آپ فائٹس لڑتے ہیں, آپ ون کرتے ہیں تو آپ آگے جاتے ہیں. ان کا وہ الگ ہے ایمیچور کا, اور ہمارے پروفیشنل کا الگ, وہ صرف ایک فائٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے ایک ہی فائٹ, ان 3 دنوں میں آپ کی ایک ہی فائٹ؟ ایک فائٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا آپ آگے بڑھتے ہیں, بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ پریکٹس کرتے آ رہے ہیں, اور بالخصوص ایشین چیمپئن شپ کے لیے آپ نے کتنا ٹائم پریکٹس کی؟ پریکٹس تو میں آلموسٹ تقریباً 9 to 10 ایئرس سے میں ٹریننگ کر رہا ہوں. اس میں مختلف فائٹس میں نے پہلے بھی کافی فائٹس کیے ہیں ایمیچور, اور پھر اس کے بعد پروفیشنل مختلف کنٹریز میں باہر انٹرنیشنل میں ریپرزینٹ کیا پاکستان کو. کس ملک کے ہیں آپ؟ میں یو اے ای, سعودی, دبئی, تھائی لینڈ, افغانستان بھی گیا ہوں میں. بڑی لمبی لسٹ ہے. بہت لمبی لسٹ ہے وہ. ٹھیک ہے, گڈ لک ٹو یو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. اچھا ضیاء, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں مجھے MMA فائٹنگ میں ہی جانا ہے, کیونکہ اگر اسپورٹس میں دیکھیں تو ہمارے یوزلی نوجوان جو ہے یا تو وہ فٹ بال کی طرف جاتے ہیں, یا وہ کرکٹ کی طرف جاتے ہیں, یا ہاکی کی طرف. یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تو کیسے چیزیں ابھی میرے خیال میں ختم ہونے والی ہے, کہ اور اسپورٹس کے لیے جو ہمارے ینگ جنریشن پہلے جس طرح سوچتی تھی کہ ہم نے اس طرح جانا ہے, تو ابھی وہ ہر دوسرا بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں MMA فائٹر بن جاؤں. تو کیونکہ یہ ابھی اس ٹائم کے سب سے گروئنگ اسپورٹس ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں اس کو, کہ خاص کر کیونکہ سب فائٹنگ جو ہے وہ نیچرلی سب کرتے ہیں مختلف ویز میں آپ کہہ سکتے ہیں. تو اور اب جب یہ لیگل ہو گیا ہے اور پراپر آپ
اجازت مل رہی ہے آپ کو تو سب پسند کرتے ہیں کہ مارنے میں کیوں پیٹنے کی اجازت مل گئی ہے. یس لیگلی آپ جب کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو کہتے ہیں کہ لیگلی ہم کر لیں. اچھا سے آپ نے کہا کہ لیگلی آپ کو اجازت مل گئی, اس میں تھوڑی وہ مطلب ظاہر ہے کچھ ریسٹرکشنز بھی ہوں گے نا, کیونکہ اگر نارملی جیسے اگر فار ایگزامپل میں اپنی مثال لے لوں, اگر مجھے غصہ آیا اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں آگے والے انسان کو بس مار دوں کسی طریقے سے, ٹھیک ہے, تو کیا مجھے یہ سوچنا ہے اس فائٹ کرتے وقت, اگر میں فائٹ کی طرف آ جاؤں تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ نہیں مجھے ان پوائنٹس پہ نہیں مارنا یا ایسا اس کے اوپر وار نہیں کرنا جس سے اس کی جان چلی جائے, اس طرح کی چیزیں ریسٹرکشنز ہوتی ہیں بیچ میں؟ بالکل اسی طرح رولز ہیں نا. ابھی اسٹریٹ فائٹ اور کیچ کے اندر لائٹس کے بیچ میں آپ ریفری بیچ میں کھڑا ہو, ججز بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ رولز کے ساتھ ہوتے ہیں. اسٹریٹ فائٹ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی پتھر بھی اٹھا کے مار دو, اس طرح نہیں ہے کہ آپ ان کے کپڑے کھینچ لو, چک لگا دو, اس طرح نہیں ہوتا بالکل بھی. ہاں تو اس میں رولز ہیں نا مختلف قسم کے. اب جس طرح امیچور کے ہیں وہ الگ رولز ہیں, پروفیشنل میں الگ رولز ہیں. پروفیشنل کے رولز میں ہم گارڈ پہ نہیں مار سکتے, گروئنگ گارڈ پہ, اور بیک آف دا ہیڈ نہیں مار سکتے. جس طرح ہم ان کے 2 انگلیوں کو نہیں موڑ سکتے, یا گلوز نہیں پکڑ سکتے, اور ناخن نہیں لگا سکتے, یا چک نہیں لگا سکتے. آپ کپڑے بھی شارٹس بھی نہیں پکڑ سکتے ہیں, اس ٹائم شارٹس پہنے ہوتے ہیں, شارٹس نہیں پکڑ سکتے آپ. تو یہ رولز ہیں, یہ اسپیسیفک چیزیں جو کہ آپ کو نہیں کرنی. اچھا زیادہ 9 سے 10 سال ہو گئے آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے, کبھی ایسی انجری ہوئی جس کے بعد لگا ہو کہ نہیں بس اب میرا کیریئر یہیں پہ فل سٹاپ ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیں انجریز تو مختلف قسم کی آپ کو ہوتی ہیں, لیکن وہ آپ بندے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ مائنڈ سے کب ہار مانتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ انجریز ریکور بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ مائنڈ سے اسٹرانگ ہو, آپ مینٹلی کہ نہیں میں ریکور کر کے واپس میں نے لڑنا ہے. تو اس طرح کافی ایتھلیٹس ہیں جو ریکور کر جاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی انٹری پہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس طرح انجریز ہوئی ہیں بالکل, لیکن ایسا نہیں سوچا میں نے کبھی. اچھا آپ نے جو ہے لاسٹ فائٹ جو آپ کی تھی, یہ جو ابھی آپ نے ایشین چیمپئن شپ جیتی ہے, آپ کے مخالف جو ہے وہ انڈین فائٹر تھے. تو کیا آپ جیسے انڈیا سے دیکھیں, ہمارا وہ مطلب بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ انڈیا اور ہمارے کلیشز چل رہے ہیں اور پولیٹیکل ڈفرینسز ہے ہمارے, تو اس طرح سے وہ ایفیلیشن نہیں ہوتی, اور وہ ذرا غصہ میرے خیال سے زیادہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی اور ملک کے کھلاڑی کو لیں تو شاید اس طرح سے غصہ نہیں ہوتا. تو کیا اس گیم میں بھی ایسا ہی تھا کہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم میرے مخالف ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ میری نہیں بنتی, یا پھر نہیں وہاں پہ صرف ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے؟ جی صرف اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے وہاں پہ, اور غصے کو تو ہم سب سے پہلے اس گیم سے نکال لیتے ہیں, کیونکہ غصہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس گیم میں. کیونکہ یہ اسٹریٹ فائٹ کی فائٹ نہیں ہے, یہ آرٹ ہے, اس لیے اس کو مارشل آرٹ کہتے ہیں. تو یہ آرٹ ہے, اس میں آپ غصہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ مائنڈ اپنی اسکل اپنی فوکس پہ دھیان کرتے ہیں کہ آپ کتنے فوکس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, کہ آپ کچھ غلطی اس طرح نہ کر لیں, یا غصے سے کچھ آپ ایسی موو یا اس طرح کچھ موو نہ کر لیں کہ اگلا بندہ آپ کو پکڑ لے یا آپ کو ڈیمیج دے دیں. تو غصے سے نہیں ہو سکتا, جتنا کام ہم رکھ سکتے ہیں مائنڈ کو اتنا اس میں کرتے ہیں. اچھا ضیاء یہ بھی بتائیے گا اس گیم کا آپ کی پرسنل لائف پہ کیا اثر پڑا, کیونکہ یہ گیم ایسی ہے جو اگریسو ہے, جس میں آپ کو اپنی باڈی کو بھی اسٹرانگ بنانا ہے, اپنے مائنڈ کو بھی اسٹرانگ بنانا ہے, اور یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ نہیں میں نے اگلے کو ہرانا ہے ہر حال میں, ٹھیک ہے. تو ایک وہ اس سے انسان مجھے لگتا ہے تھوڑا زیادہ وہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ایک وہ جذبہ آتا ہے نا کہ میں نے ہرانا ہی ہرانا ہے, یا میں نے لڑنا ہے. لڑنے کے لیے آپ کو زیادہ انرجی بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو کیا عام لائف میں بھی آپ اگریسو ہو گئے, یا نہیں کول مائنڈیڈ ہو کے سوچ سمجھ کے اسٹیپ لینے؟ یہ گیم جو ہے آپ کو سب سے زیادہ کانفیڈنس دیتا ہے ایز اے لائف میں اور ہر ایک چیز میں, کہ اگر آپ فائٹ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ اس مائنڈ کو, تو ایز اے فائٹر مائنڈ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہ اس نے مجھے جو سکھایا سب سے زیادہ رسپیکٹ میرے خیال میں کہ یہ گیم آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ پروفیشنل فائٹر ہیں, آپ کا کام ہے لڑنا جھگڑنا, اور اس کے بعد یہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ عام بندے کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے شو کرنا ہے لائٹس کے بیچ میں, ملینز لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے سارے کیمرے آپ کے اوپر فوکس ہوتا ہے. میں وہاں پہ لڑنے والا بندہ ہوں, میں آرٹسٹ ہوں, میں ریپرزنٹیشن ہوں. تو وہ آپ کو سب سے زیادہ, اگر آپ عام بندہ آپ کے ساتھ کچھ بات کرے غلط کرے تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں کون ہوں یہ کون ہے. تو وہ اگر اس کے ساتھ برابری کرے گا, ٹھیک ہے وہ اس کو جیت تو نہیں سکتا, لیکن وہ برابر ہو جائے گا اس کے ساتھ, کیونکہ اس کو پتہ ہے میں کہاں پہ ریپرزینٹ کر سکتا ہوں, کہاں پہ کرتا ہوں. اور یہ ہم تو اس لیے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے لیول کا نہیں. اور یہ سب سے زیادہ یہ اسپورٹس آپ کو رسپیکٹ سکھاتی ہے, جو مجھے بھی سکھائی ہے, کہ
کوئی لڑے میرے ساتھ تو میں نہیں لڑتا. کتنا کام ڈاؤن رہنا. اچھا زیادہ میں نے یوزلی ینگسٹرز دیکھے ہیں, کیونکہ میں خود بھی کچھ ٹائم میں سیلف ڈیفینس یا یہ چیزیں سیکھتی رہی ہوں, تو بچوں کو زیادہ شوق اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم دوسرے کو اچھے سے مار پیٹ لیں گے یا ہمیں اتنی ٹیکنیکس آنی چاہیے. مطلب وہ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں ایک چیز سیکھنی ہے یا ہمیں اپنے ڈیفینس کے لیے سیکھنی ہے, وہ ایگریسو مائنڈ سیٹ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو چیز ہے یہ 1 month میں 2 months میں یا 3-4 months میں نہیں سیکھی جاتی, نہ ان کو سمجھ آتی ہیں, کیونکہ اسٹارٹنگ میں از اے فائٹ نام ایسا ہے کہ وہ فائٹ سیکھ رہے ہیں, فائٹ. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, تو جب ان کو سمجھ آئے گا تو اس کو وہ دھیان دیں گے. ابھی کوئی ایک بندہ کہ اپنے بچوں کو 1 month کے لیے بھیجتے تو 1 month میں اس کو پتہ نہیں لگتا کہ میں کتنا اچھا ہوں اس عام بندے سے یا اچھا کر سکتا ہوں. تب اس میں رسپیکٹ آتے ہیں جب وہ پراپرلی وہ کام کو جوائن کرتے ہیں. تو 1 month سے یا 2 months 3 months وہ اسی طرح مائنڈ سے سوچے گا کہ میں نے جیتنا ہے, اس سے ضد ہوتی ہے. تو وہ جب اس کو لمبے عرصے تک لے کر جاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز, یہ ایک آرٹ ہے, مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے ایز اے لائف میں. تو پھر اس کو پتہ, پھر وہ اس کو فائٹس کی طرح نہیں دیکھتا کہ پھر کہ میں فائٹ پنچ مارنا سیکھ لیا تو میں آج اور راستے میں ٹرائی کر لوں, اسکول میں ٹرائی کر لوں. نہیں, اس کو اپنا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کام میں یہ عام بندہ ہے, مجھ سے اچھا نہیں ہے, لیکن میں جہاں پہ ٹریننگ کر رہا ہوں وہاں پہ مجھ سے اچھے ہیں. تو وہ پھر ان کے ساتھ کمپٹیشن لگاتے ہیں جو ان کے کام کے ہیں. وہ پھر عام بندے سے ان کو پتہ ہوتا ہے اس سے میں اچھا ہوں, جس سے میں نہیں ہوں اس کے لیے. تو یہ ایک اس طرح کے مختلف لوگ ہیں جو اس چیز کو باہر غلط یوز کرتے ہیں, لیکن بہت کم ہے جنہوں نے گئے ہوئے 1 ہفتہ گیا ہوگا 2 ہفتے تو ان میں یہ چیز آ جاتی ہے. جس نے اتنا انویسٹ نہیں کیا, جس نے اپنا ٹائم نہیں دیا, اس کو ریئلائزیشن نہیں ہے. لیکن جب ٹائم دے دو تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں, مجھے اس کو ایز اے اسپورٹس ہی لے کے جانا ہے, ایز اے اسکل ہم نے اس کو, خاص کر کے جب تک ان کے سینے نے ان کو مارا نہ ہو کہ تم یہاں پہ نہیں لڑ سکتے. مارنے والا مجھے بھی یاد ہے کہ میں جب سیکھتی تھی تو کیونکہ میرے بھائی مجھے سکھاتے تھے تو اس میں بڑا مارتے تھے, اور میں 2 ہفتے بعد بھاگ گئی تھی. میں نے کہا تم بہت مارتے ہیں, اس لیے میں نے نہیں سیکھا. بالکل اسی طرح, کیونکہ کافی ینگ جب لڑکے آتے ہیں تو ولیجز سے ہمارے پٹھان یا کوئی اور بھی, تو وہ جب جم میں آتے ہیں تو وہ تو اسٹریٹ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ میرے سے یہ کیا چھوٹا سا ہے, کوئی طاقتور تو نہیں ہے. جب وہ اس طرح مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں, اگلا والا جو ہے وہ پروفیشنلی فائٹر ہے, اس کے ساتھ تم کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو. تو وہ جب ان کو پینٹی لگاتا ہے تو تب ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہاں تو چینج ہے, اگلے کے پاس ٹیکنیکس ہے, اس نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے. تب ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہے, یہ آرٹ ہے, اور مجھے ابھی اس آرٹ کو سیکھنا ہے کہ یہ لڑتے کس طرح ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ عام بندے کو تو لڑنا نہیں آتا. تو ان کو تو پھر وہ اس کے لیے تب ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا فرق ہے اس میں. اچھا ضیاء بتائیے گا کہ ڈیفینیٹلی آپ 9-10 سال سے کر رہے ہیں, آپ کے ڈفرینٹ کولیگس بھی بنے ہوں گے, ڈفرینٹ لوگ شاید آپ سے سیکھ بھی رہے ہوں گے, کیونکہ جو ینگسٹرز آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ آپ سے سیکھتے ہوں گے. کس ریجن کے بچے جو ہیں وہ اس میں زیادہ پریفرنس دیتے ہیں؟ پاکستان کے کس ریجن سے ینگسٹرز جو ہیں یا نوجوان لڑکے لڑکیاں زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم MMA فائٹنگ میں جائیں؟ دیکھیں, اگر میں اس طرح ریجن بتاؤں گا تو پھر میرے خیال میں ہمارے اور جو نہیں, یہ تو میں وہ کہہ رہی ہوں کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے نا کہ اس ریجن سے زیادہ ہیں تو باقی ریجن سے بھی لوگوں کو آنا چاہیے. اسپورٹس کی اگر ہم بات کریں یا اس فائٹنگ میں بھی میرے خیال میں پٹھان سب سے زیادہ ہیں, KPK سے سب سے زیادہ ہیں. کیونکہ ٹھیک ہے, میں اوروں کا اس طرح نہیں کہتا کہ وہ بھی اس میں بھی بہت اچھے فائٹرز ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں, میجورٹی سب سے زیادہ, کیونکہ جنگ پسند کرتے ہیں یہ پٹھان لوگ سب سے زیادہ, غصے والے. تو وہ ان چیزوں میں زیادہ آگے بھی ہیں سب سے, اور کافی زیادہ فائٹرز بھی ہیں, ان کی وہ نمبرنگ جو ہے وہ زیادہ ہے اس میں. اچھا, کوئی اسپیسیفک ہے جو KPK میں سکھا رہا ہو, یا کوئی ایسا آرگنائزیشن یا ایسا گروپ جس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں اچھا ٹرین کر رہے ہیں یہ لوگ؟ KPK میں ابھی تک اس طرح کوئی جم نہیں. اگر KPK کے فائٹرز ہیں بھی تو یا وہ اسلام آباد میں زیادہ تر ہوتے ہیں, یا پھر یا کنٹری سے باہر ہیں. جو KPK کے فائٹرز کو, KPK کے اندر سہولیات اس طرح نہیں ہیں کہ وہ وہاں پہ نہ جمز ہے نہ ٹیچر ہے زیادہ اچھے ہیں, تو ان کے لیے KPK سے باہر جانا پڑتا ہے. اچھا ضیاء, یہ بتائیں, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یا تو اسلام آباد آنا پڑتا ہے یا انٹرنیشنلی جانا پڑتا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑی مہنگی اسپورٹس ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو اس میں انویسٹ کافی کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان میں آپ کو اس طرح سے ٹرینرز نہیں مل رہے, یا پھر وہ ایک انوائرمنٹ نہیں مل رہا ہے اس کو سیکھنے کے لیے. تو کیا ایک عام انسان یا عام بچہ جو سیکھنا چاہ رہا ہے وہ اس میں آ سکتا ہے یا نہیں, اس کے لیے وہ چاہیے کچھ؟ بالکل نہیں, کوئی بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ اس گیم کا آپ 1 ایئر
کریں گے تو تب آپ کو سمجھ جائے گا کہ یہ ہے کیا. تو وہ ہر بندے پہ ڈپینڈ کرتے کہ اس کا کتنا شوق ہے. اس کے لیے مین چیز تو سب سے زیادہ آپ کو یہ شوق چاہیے کہ اگر آپ کو سپورٹ بھی بہت ہو, فیملی کی طرف سے سارا کچھ ہو, آپ کو شوق نہیں ہو تو آپ نہیں کر سکتے. اور اس طرح بہت زیادہ بچے ہیں بھی کہ وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹائم پاس کے لیے یا فری ٹائم میں. تو جوائن اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن سب سے مین چیز کہ اس کو پاگلوں والا شوق ہونا چاہیے, کنسسٹنسی شوق نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب کچھ عرصہ سیکھا میں نے اور اس کے بعد چھوڑ دیا. اس طرح نہیں کہ وہ اگر شوق رکھتے کہ میں نے, یا ان کے کچھ گولز ہوں یا فائٹرز ہوں کہ میں نے اس لیول پہ جانا ہے اور اس کے لیے وہ شوق ہو, تب وہ کر سکتے ہیں, اس کے بعد وہ چیزیں ہو سکتی. اچھا زیادہ تھوڑا سا آئیں گے, جیسے کرکٹ کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا ہے یا کرکٹ کے لیے یا ہاکی کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ جگہوں پہ کیمپس لگتے ہیں, پھر وہاں دیکھا جاتا ہے کہ اس بچے کی کیپیسٹی ہے تو اس کو ہم ٹیم میں لے لیتے ہیں یا اس طرح سے. کیا MMA فائٹنگ کے لیے بھی ایسے ہوتا ہے یا پھر جس کا شوق ہے وہ آئے خود ہی ٹریننگ لے اور اس کے بعد وہ اس کا ٹرینر ڈیسائیڈ کرے کہ آگے جا سکتے ہیں؟ جو ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ اس بندے کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ اس کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں, تب ٹیلنٹ سامنے آتے ہیں. تو ٹریننگ جو ہے سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے. وہ اگر آپ کسی بھی اسپورٹس میں اگر کرکٹرز ہیں, وہ پچ پہ آیا ہے, بولنگ کی ہے, بیٹنگ کی ہے, ٹریننگ کی ہے, تب اس کی ٹیلنٹ لوگوں نے دیکھا ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, ویسے نہیں دیکھا ہے. تو یہ چیز امپورٹنٹ. ٹیلنٹ میرے خیال میں وہ الگ ہے کہ گاڈ گفٹیڈ ہو, وہ بہت کم ہوتے ہیں کچھ اسپیسیفک چیزوں میں, ہوگا بھی تو اس کو پالش کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے علاوہ مائنڈ پہ ہوتا ہے کہ آپ مائنڈ کو خود کو کس طرح ٹیلنٹڈ دیکھتے ہیں, ہارڈ ورکر دیکھتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں اور میں اچھا ہوں اس میں. اچھا کوئی ایک ایسی ٹپ دیں جو کہ آپ کو فائٹ کرتے ہوئے نا اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے. سب سے مین چیز کہ میں مائنڈ کو کنٹرول کر لوں کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے وہ جو کر رہے وہ نہیں کرنا ہے اس کے حساب سے کہ وہ جو کر رہے وہ جو کرانا چاہتا ہے مجھ سے. جس طرح ہماری بات ہوئی کہ وہ مجھے غصہ کرانا چاہتا ہے, تو اس فائٹس میں ہوتا ہے اس طرح کہ وہ آپ کو بے شک فائٹ سے پہلے گالیاں دیتے, پوسٹیں کر لیں, یا وہ آپ کو دھکا دے دے فیس آف میں, یہ چیزیں وہ آپ کو مائنڈ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ ایگریسو ہو جائیں, آپ فوکس جو کر رہے ہیں جو چیز کو وہ آپ بھول جائیں, آپ ایگریسو ہو جائیں. تو سب سے مین چیز فوکس کہ آپ فوکس کریں, جو آپ نے ٹریننگ کی آپ اس پہ دھیان دیں. جی, جو آپ ٹریننگ آپ نے کی ہے جس چیز کے لیے جو آپ کو کوچز نے بتایا ہے, تو آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں کہ میں نے اپنی گیم کرنی, اس کی گیم نہیں کرنی. تو آپ نے اپنے مائنڈ سے کھیلنا ہے, آپ نے اس کے دماغ کو اپنے دماغ پہ حاوی ہونے نہیں دینا. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر کسی بچے نے سیکھنا ہے, ایک عام بچہ ہے جو کہہ لیں کہ 10 سال کا ہے یا 15 سال کا ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں MMA فائٹنگ سیکھوں, تو وہ کس سے کنیکٹ کرے, کہاں جائے, اس کے لیے کیا ایک طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے تو ماں باپ سے پوچھ لیں, کیونکہ کافی بچے آتے ہیں اور ماں باپ کو اجازت نہیں ہوتا, تو جمز میں آتے ہیں کہہ رہے کہ میں نے سیکھنا ہے. سب سے پہلے ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ, کیونکہ انجریز اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو کل آپ کو انجری ہو جائے, آپ کو فیملی کو اس گیم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ انجری ہو سکتی ہے, چوٹ لگ سکتی ہے, تو یہ نہ ہو کہ کل وہ. تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ان کی اجازت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آپ کے نزدیک جس طرح اسلام آباد میں کافی جمز ہیں, ہمارے جم F10 میں, F11 میں جمز ہیں, تو مختلف جم میں وہ جس کو شوق ہوگا تو وہ میرے خیال گوگل پہ سرچ کر کے چلتی ہے, پھر آپ کو مل جاتی ہیں وہ چیزیں جو ہیں, اسی لیے آپ کو مل جاتی ہیں. اچھا کوئی اسپیسیفک ڈائٹ وغیرہ ہے جو فالو کرتے ہیں؟ ڈائٹ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایز اے فائٹنگ میں اپنے ہیلتھ کے لیے, کیونکہ آپ جتنا اچھا ڈائٹ کریں گے اتنا آپ اچھا کھیل سکتے ہیں, آپ کی باڈی پرفارمنس بہت اچھا کر سکتی ہیں. وہ بہت لمبی لسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ڈفرینٹ وہ دیکھتے ہیں پلیئرز آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ آپ ظاہرہ باہر کے ملکوں کے پلیئرز بھی دیکھتے ہوں گے, ان کی پریکٹس میں, ان کی جو فیسلٹیز ہیں ان میں اور پاکستانی جو فائٹرز ہیں اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ سب سے مین چیز کہ جو جاب ہے آپ کا ایز اے کوچنگ کا یا فائٹنگ کا, وہ پارٹ ٹائم ہے یا فل ٹائم. سب سے مین چیز وہ کہ اگر آپ پارٹ ٹائم کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو نہیں پہنچ سکتے جو اس ٹیکنیک کو جس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ گھر میں بھی کرتے ہیں, اسکول بھی جاتے ہیں, 8 گھنٹے آپ پڑھے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ آپ نے ٹائم دینا ہے, اس کو فل ٹائم دینا ہے. تو آپ فل ٹائم, اور جو فیسلٹیز وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کافی فیسلٹیز نہیں ہیں اس چیز کی, کیونکہ لوگ جو ہیں, کیونکہ یہاں پہ اور بھی مجبوریاں لوگوں کے فل ٹائم نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ سپورٹ اس طرح نہیں ہے ایتھلیٹ کو, تو وہ ان کو اور بھی کافی ورک کرنا پڑتا ہے.
تو اس بنسبت ہم باہر وہاں پہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. وہاں پہ فل ٹائم وہ ان کی ہوتی ہے. دوسری چیز آپ کو پارٹنر چاہیے ہوتے ہیں اچھے, کہ جب آپ کے ساتھ اگر ورلڈ کلاس کا فائٹر ٹرین کرے گا, ورلڈ لیول کا یا ورلڈ چیمپئن, تو آپ تب اس کے لیول تک پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ خود ہی سینئر ہیں اپنے جم میں, تو آپ سے سینئر کوئی نہیں ہے جو آپ کو گرا نہیں سکتا, مار نہیں سکتا, ٹف ٹائم نہیں دے سکتا, تو آپ سینئر نہیں ہو سکتے اس لیول تک. تو یہ ایک چیز ہے, آپ کو اپنے کمپٹیٹر جو ہے وہ اس سے زیادہ اسٹرانگ چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اور اگلے لیول پہ پہنچیں. اچھا زیاد, جیسے آپ کی ابھی لاسٹ فائٹ تھی ایشین چیمپئن شپ جو آپ نے جیتی ہے, وہ بھارت کے خلاف جو کھلاڑی تھا, بھارت کا جو کھلاڑی تھا اس سے آپ نے کی, ٹھیک ہے. ایک وہ جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ ہم وہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہمارے ہیں اور بھارت ہمارا دشمن ملک بھی سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا وہ ایک تھی کہ نہیں یہ میرے اگینسٹ ملک سے ہے تو مجھے اس کو ہرانا لازمی ہے, ایک میرے لیے وہ زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہوگی؟ بالکل اسی طرح انڈیا کے ساتھ تو جب بھی فائٹ آتی ہے صرف وہ فائٹر نہیں بلکہ پوری عوام جاگ جاتی ہے. بالکل ایسے کرکٹ کا میچ بھی ہوتا ہے تو بی پی اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ڈر اس پہ لگتا ہے میں ہار گیا تو وہ خیر ہے, لیکن یہ عوام نے نہیں چھوڑنا اور نہ بھولنا ہے. تو آپ کی جتنی بھی فیملی وغیرہ تھی وہ ساری ایکٹیو ہو جاتی ہے. جیسا کہ میری فائٹ تھی, میرے علاقے کے لوگ اور سارا جو پورے پاکستان کے سپورٹر تھے میرے, تو وہ واقعی پہلے ایکٹیو نہیں تھے اتنے زیادہ. جب انہوں نے سنا کہ اوکے انڈیا کے ساتھ ہے تو تب وہ سپورٹ بھی کیا انہوں نے بہت, اور کافی ایکٹیو بھی ہو گئے. تو یہ جو چیز ہے ان کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن واقعی بہت ٹف ہوتا ہے, وہ کسی بھی اسپورٹس میں ہو, اور خاص کر فائٹنگ میں ہو. فائٹنگ تو پھر کسی اور اسپورٹس کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے, وہ فائٹ ہے, وہ جنگ ہے, وہ تو وہ 1-in-1 ہے. یس ہاں 1-in-1 ہے نا. تو پھر وہ کمپٹیشن جس طرح مجھے کانٹریکٹ آیا, مجھے کال آئی کہ آپ کی انڈیا کے ساتھ فائٹ ہے, تو میں بنسبت اور فائٹس کے زیادہ ایکٹیو ہو گیا اس کے لیے, کیونکہ اس کے یہ پھر سب سے میری امپورٹنٹ فائٹ تھی اگینسٹ انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے وہاں پہ ڈس رسپیکٹ نہیں ہوتا, لیکن ہمارے ملک کی جس طرح وہ کہیں نہ کہیں وہ ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا اس طرح کہ ہم وہ کمپٹیشن کبھی بھی ہارنا نہیں چاہتے ہیں. تو نہ ہماری عوام ہم سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ آپ ہاریں یہ چیز. اور دوسری چیز جب ذرا زیادہ ہو جاتا ہے, وہ زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر, پریشر بالکل زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ضیاء, کچھ عرصہ پہلے علوم کریم نے ایک فائٹ جیتی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی یہ جیت جو ہے یہ کشمیریوں کے نام کرتا ہوں. تو آپ نے ابھی جو ایشین چیمپئن شپ جیتی وہ آپ کس کے نام کریں گے؟ دیکھیں جب میری فائٹ ہوئی اسی ٹائم کیچ کے اندر بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا گیا تھا. یہ جو فائٹ تھی میری لائف کی, میری فیملی نے کبھی پہلے اسٹارٹنگ میں کبھی بھی کوئی بھی فیملی سپورٹ نہیں کرتی اس چیز کے لیے. تو جب 2018 میں بریو کمبیٹ فیڈریشن پاکستان آیا تھا, تب میرے ابو وہاں پہ آڈینس میں بیٹھے تھے. تب میری لاس ہوئی تھی. میں نے فائٹ جیتی تھی, 10 سیکنڈ میں میری لاس ہو گئی تھی. لاسٹ 10 سیکنڈ آل فائٹ میں نے ون کی تھی. اس دفعہ جب ان کو میں نے بلایا تو وہ نہیں آئے, وہ کہ مطلب میں نہیں آنا چاہتا. یہ سیم مطلب وہی فائٹ آرگنائزیشن پاکستان دوبارہ آئی 5 سال بعد آئی تھنک. ہاں بالکل. تو وہ نہیں آئے, تو پھر صرف اس وجہ سے کہ شاید وہی والا نہ ہو جائے. تو وہ کہتے کہ میں اچھا نہیں لگے گا, تو یہ ون میں نے اپنے فادر کو دی تھی. اپنے ابو کے نام کیا آپ نے. بہت خوب, بہت خوب. اچھا مجھے یہ بتائیں اس کے علاوہ آپ کا کیا شوق ہے؟ کیا ماؤنٹینئرنگ کے لیے جاتے ہیں یا بائکنگ کے لیے جاتے ہیں؟ چیس کھیلتے ہیں آپ؟ چیس بھی بڑی وہ ایک مائنڈ کنٹرولنگ گیم ہے, اس میں بھی بڑا سوچ سمجھ کے کھیلنا چاہیے. تو کیا یہ دونوں کس طرح سے لنک ہے؟ ایک میں فائٹنگ ہے اور دوسرا مائنڈ کنٹرولنگ گیم ہے. یہ جس طرح ہمارے کافی لوگ موبائل پہ مختلف کینڈی پتہ نہیں عجیب عجیب سے گیمز کھیلتے ہیں, ڈیجیٹل گیمز, آسان گیمز کھیلتے ہیں, لوڈو اور اس طرح کے. میرے خیال میں آپ کو اپنی لائف مشکل کرنی چاہیے, مائنڈ کے اوپر پریشر دینا چاہیے سوچنے کے لیے, اس کو مجبور کرنا چاہیے. تو مجھے کافی پسند ہے اس طرح کہ میں یہ گیمز کھیلوں کہ جو ٹف ہو از مینٹلی فزیکلی, اور وہ مجھے اسٹرانگ کریں. اچھا چیس کے بھی کمپٹیشنز ہوتے ہیں, انٹرنیشنل کمپٹیشنز ہوتے ہیں, کبھی سوچا ہے کہ آپ اس میں بھی؟ نہیں, میں آن لائن کھیلتا ہوں. ویسے انڈیا سے میں کافی جیتا تھا اس فائٹ سے بھی. صحیح ہے, آن لائن بھی اسی میں. تو پھر تو آپ نے اسی کو وہ کر دیا نا کہ آن لائن بہت سارے بچے ڈفرینٹ گیمس کھیلتے ہیں, تو آپ بھی چیس آن لائن کھیل رہے ہیں, پراپرلی کیوں نہیں کھیلتے اس کو؟ نہیں, میں فری ٹائم میں وہ کرتا ہوں, جس ٹائم مجھے ملے پراپرلی کرنے, کیونکہ میں پراپرلی ایک یہ اسپورٹس ہے جس پہ میں دھیان دیتا ہوں. وہ اس کے لیے کہ میں کوئی اور گیم نہ کھیلوں. ایک دن میں کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ اس کو؟ 30 منٹ سے 2-3 گیمز میں کھیلوں. نہیں ایم ایم اے فائٹنگ کو. اچھا ایم ایم اے فائٹنگ وہ تو جب فائٹس نہیں ہوتی تو 2 ٹائم ٹریننگز میں کرتا ہوں, 2 دفعہ. تو آلموسٹ تقریباً 5 آورس بنتی ٹریننگ, 5 to 6 آور. اور جب فائٹ اناؤنس ہوتی ہے
تو پھر اس کے بعد ٹریننگ زیادہ ہو جاتی ہیں, پھر اس کا وہ ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ پھر 3 ڈبل ٹائم ہو جاتی ہے, مارننگ ایوننگ. ٹھیک ہے. اچھا, اسٹرانگ رہنے کے لیے, فزیکلی اسٹرانگ رہنے کے لیے کوئی اسپیسیفک سپلیمنٹس ہیں یا اس طرح سے ہیں کچھ لے رہے ہیں یا نہیں, نارملی جو باقی لوگ ڈائٹ لیتے ہیں؟ نہیں, نارملی تو کام نہیں ہے نا, نارملی لوگ کیسے تو ہم ڈائٹ بھی نارمل نہیں لے سکتے ان کی طرح کہ باہر سے کھانا کھائیں, آئلی کھائیں یا زیادہ شوگر کھائیں, تو یہ چیزیں نہیں. وہ نیوٹریشنس ہیں جو میرے ویٹ کے حساب سے, میری باڈی ٹائپ کے حساب سے اور میری فائٹنگ ان سب کو دیکھ کے. کہیں مشکل نہیں لگتا کہ نہیں میں باقی لوگوں سے, مطلب دل کر رہا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ہمارا ان چیزوں کا, لیکن وہ آپ اپنے شوق کی وجہ سے اس کو کٹ آف کر دیں؟ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے کافی سیکریفائز ان چیزیں کرنی ہوتی ہیں کہ اپنے کچھ کرنے کے لیے. تو جب فائٹ ہماری اناؤنس ہوتی ہیں, ویٹ کٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں, تب پھر ہم یہ چیزیں چیٹ میل بھی نہیں کر سکتے ہیں. ویسے نارمل لائف میں چیٹ میل کرتے ہیں لیکن تب نہیں کر سکتے ہیں. لیکن تب واقعی ایسے ہوتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی اس فائٹ پہ بھی ہمیں ایک ٹیبل پہ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا, وہ کچھ اور کھاتے تھے, میں کچھ اور. بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں بھی بڑی ان کی بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, جو چیز پسند نہیں ہوتی ان کی بھی اچھی لگتی ہے. ہاں, وہ ایسے ہی ہے, جو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی. اچھا, مجھے یہ بتائیں ضیاء کہ اس وقت پاکستان کے کمپٹیشن میں دیکھوں یا پھر اگر میں انٹرنیشنلی دیکھوں تو MMA فائٹنگ میں ٹاپ پہ کس کنٹری کی پلیئرز ہیں؟ مختلف لیولز پہ, مختلف اس پہ ہیں. جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشیا ٹاپ پہ ہیں, رشیا, امریکہ ٹاپ پہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اور بھی کافی کنٹریز ہیں جو ٹاپ پہ اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا, اور پاکستان کے کمپیٹیٹرز میں اگر میں دیکھوں تو کون اس طرح ہے کہ جس سے لگتا ہو کہ نہیں پاکستان کو اس سے جیتنا لازمی ہے؟ دیکھیں, وہ جیتنے تو ہر فائٹ ہمارے لیے لازمی ہے, وہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ ہوں, کیونکہ ہمارے آلریڈی اتنا سپورٹ نہیں ہے یہاں پہ, نہ اسپورٹس ہے یہاں پہ اس کا. تو اگر ہم زیادہ ونز لے کر آئیں گے تو ہم زیادہ انسپائر کر سکتے ہیں ینگ فیوچر کو. تو ہمارے لیے ہر ایک جو فائٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وہ ظاہر نو ہاؤ زیادہ ہو جائے گی, لوگوں کو پتہ چلے گا اور اس طرح سے لوگ جو ہے وہ اس اسپورٹس کی طرف آنا بھی شروع کر دیں گے. آگے مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو فائٹ لڑتے وقت اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے, یا پھر اس اسپورٹس میں آنے کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ہاں, جیسے فار ایگزامپل انجری ہے تو مجھے پتہ ہے کہ ہاں انجری ہونی ہے, ٹھیک ہے, یا باقی اس طرح کی چیزیں جن کے لیے آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ رہنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو ہی پریپیئر رہنا چاہیے کہ میں اگر کسی بھی کنٹری میں, میرے خیال میں صرف پاکستان میں نہیں کہہ سکتے کہ سب آپ کو سپورٹ کی جاتے ہے ہر جگہ پہ, تو آپ کو یہ چیز لازم کہ آپ نے خود کو خود سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے مین چیز کہ کل کو آپ چیز سٹارٹ کریں اور کسی امید پہ کریں کہ نہیں مجھے ملک کرے گا یا مجھے یہ بندہ کرے گا یا یہ کرے گا, تو یہ چیز آپ کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ آپ نے خود کو خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ خود کر سکتے ہیں تو اور بھی لوگ آپ کو کرنا ہے تب کریں گے. تو دوسری چیز انجریز کا آپ نے رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کچھ بھی انجری ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں انجریز یہ اور اس کے سیکریفائس اس کے لیے آپ نے کافی شادیاں وغیرہ ایونٹس وغیرہ سیکریفائس کرنے ہوں گے, بہت ساری چیزیں, اور کافی برتھ ڈیز بھی آپ نے نہیں سیلیبریٹ کرنی, تو سیکریفائسز وغیرہ اس میں بہت زیادہ ہیں. تو آپ نے کھانے کی سیکریفائس تو آپ بھول ہی سب سے وہ تو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شادیوں وغیرہ پہ کھانے کے لیے آپ نے سیکریفائس. اچھا, مجھے بتائیں ضیاء, آج تک کی سب سے ڈیفیکلٹ فائٹ جو لگا ہو کہ یہ بہت مشکل ہے اور جہاں پہ لگا ہو کہ نہیں بس میں تقریباً ہارنے والا ہوں لیکن پھر جیت گئے ہوں, یا کوئی ایسی فائٹ جو آپ ہار گئے اور آپ کو بڑا ریگریٹ ہو اس کا؟ میں تو کبھی بھی رنگ میں یہ سوچتے ہوئے نہیں گیا کہ میں ہار کے واپس آؤں گا, لیکن کچھ کمپٹیشن اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کو لاس ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کی غلطی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جس طرح کہ ہماری بات ہوئی چیس میں بھی, اگر ہم ایک موو غلط کریں گے تو آپ پوری گیم ہار جاتے ہیں. تو اس میں بھی آپ ایسے ہی کچھ مووز کرتے ہیں یا کچھ ہو جاتی ہیں آپ سے غلطی, یا آپ دوبارہ وہ غلطی کرتے ہیں 2 دفعہ, تو آپ کے اوپنر آپ سے کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ دوبارہ یہ چیز کر رہے, تو اس وجہ سے لاسز وغیرہ ہوئی ہیں. ڈیفیکلٹ فائٹ مجھے ابھی تک ویسے جن سے میں ہارا بھی ہوں نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے اچھے تھے, میں اچھا ہوں, لیکن وہی کہ ایک موو آپ کا لاس کر دیتا ہے. اگر اگلے والا بہت اچھا بھی ہو تو آپ کا لک بھی ہوتا ہے اس میں, مائنڈ کنٹرول ہے, مائنڈ کنٹرول. یس, تو آپ اگر فوکس لوز کر جاتے ہیں. اور ابھی تک کی بیسٹ فائٹ جو آپ کو لگی؟ میری انڈیا کے افغانستان کے ساتھ کافی اچھی فائٹس ہوئی ہیں. تو کیونکہ وہ بھی کمپٹیٹر ہیں ہمارے, بڑے اچھے اور ٹف
پھر پٹھان ہے، تو پٹھان ورسز پٹھان جب لڑے گا تو پھر تو کمپٹیشن ایک جیسا مقابلہ ہو جاتا ہے نا. تو وہ سب سے آگے بتائیے گا کہ کیا پلانس ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آگے؟ ورلڈ چیمپئن شپس بھی آئیں گی تو ان میں حصہ لینے کا بھی ارادہ ہے؟ ان شاء اللہ جس طرح کہ ہمارا بریو کمبیٹ فیڈریشن ہے، اس طرح ایک UFC آرگنائزیشن ہے دنیا کے سب سے نمبر 1 بڑی آرگنائزیشن کی ہر فائٹر کا ڈریم ہو اس میں فائٹ کرنے کا، UFC میں. تو انشاءاللہ اور دوسری چیز انشاءاللہ اس میں کمپٹیشن کے لیے میں جلدی کروں گا کہ 2-3 فائٹس کے بعد میں UFC جاؤں. اور میرا جو فائٹ تھا انڈیا کے ساتھ، یہ انڈین کا پہلا UFC فائٹر تھا جس کے ساتھ میری فائٹ ہوئی، جہاں میرے ڈریم میں فائٹ کرنا وہاں پہ وہ فائٹ کی اس نے آلریڈی. تو میں نے اس کو جب لوس کیا تو مجھے انشاءاللہ جلدی پراؤڈ مومنٹ فیل ہوئی. ہاں، اور یہ بھی لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اگلا اسٹیپ زیادہ ایزیلی کر سکتی ہوں. گڈ لک ضیاء، آپ کے جتنے بھی آگے وینچرز آ رہے ہیں، آپ کی جتنی بھی فائٹس آ رہی ہیں، اس کے لیے آپ کو میری طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، بلکہ پورے پاکستان کی طرف سے گڈ لک. اور جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے سریکوٹ سے، تو وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور بالخصوص پورے پاکستان کے لیے اتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایشین چیمپئن شپ جیتے اور بھارت سے جیتے، تو میرے خیال سے خوشی ڈبل ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. کے لیے کیونکہ میں پٹھانوں کو KPK کے لیے بالکل. لاسٹلی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج تو میں یہی دوں گا اپنے KPK کے جتنے ہمارے یا اور پاکستان کے بھی جتنے بھی والدین ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان کو یہی کہ یار ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو لاس سے یا فیل ہونے سے ڈرانا نہیں چاہیے. تو اس وجہ سے وہ زیادہ ہارتے ہیں کیونکہ آپ لوگ پہلے سے ہی اس کو ڈرا دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو ان کے شیئر کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ کافی ونز آئیں گے. جہاں پہ بھی پیرنٹس کی سپورٹ ہو، بالکل پیرنٹس کی سپورٹ ملے تو ہر چیز جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. ضیاء، ایک بار پھر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اور یہی کہنا چاہوں گی، انہیں کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ ہر چیز زندگی کا حصہ ہے. آپ کے لیے بیسک چیز یہ ہے کہ آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں. ہارتے ہیں تب بھی اس سے آپ کیا سبق سیکھ رہے ہیں، اور جیتے ہیں اس سے بھی آپ کیا سبق سیکھ رہے ہیں. پاکستان کو اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.